نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ لقمان قرآن پاک کی 31ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ حضرت لقمان علیہ السلام کے نام سے موسوم کی گئی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث شریف میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں کچھ خاص یہ ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث میں اس سورہ کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جن میں کچھ خاص یہ ہیں۔ سورہ لقمان کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سورہ لقمان روزانہ پڑھے گا تو وہ قیامت کے دن حضرت لقمان علیہ السلام کا ساتھی ہوگا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی سعادت ہے نبی کا ساتھی ہونا۔ بہت بڑے نبی تھے لقمان علیہ السلام، اور ان کا ساتھی ہونا، ان کا ساتھ ہونا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جو بندہ روزانہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے سورہ لقمان کو، تو وہ قیامت کے دن لقمان علیہ السلام کا ساتھی ہوگا، اور تمام اچھے کام کرنے والوں سے 10 گنا نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ یعنی کتنے بڑے لوگ عمل کرتے ہیں، کتنے بڑے جو ہیں وہ نیک کام کرتے ہیں، تو تمام اچھے کام کرنے والوں سے 10 گنا نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جتنے لوگ اچھے نیک کام کرنے والے ہیں، ان سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس بندے کے اعمال نامے میں درج کریں گے۔ باقی دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ پیٹ کے امراض سے نجات کے لیے سورہ لقمان کا وظیفہ اگر کوئی شخص سورہ لقمان 7 بار پڑھے تو پیٹ کی بیماریوں سے نجات پا لے گا۔ یہ 7 بار اگر کوئی سورہ لقمان پڑھتا ہے تو پیٹ کی بیماریوں سے وہ نجات پائے گا۔ اگر پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو اس سورت کو پڑھنے سے درد ختم ہو جائے گا، اگر پیٹ میں درد ہے تو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کسی کا زخم نہ ٹھیک ہو رہا ہو تو سورہ لقمان پڑھ کر دم کیا جائے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، جو کوئی بے ہوش ہو جائے تو سورہ لقمان پڑھ کر دم کیا جائے تو وہ ہوش میں آ جائے گا۔ ذہنی اور دماغی امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کوئی شخص ذہنی، اعصابی، دماغی مرض میں مبتلا ہو، ہر وقت ٹینشن، ڈپریشن کا، بے چینی کا شکار ہو، تو اس سے نجات کے لیے اس کو چاہیے کہ سورہ لقمان روزانہ 1 بار ترجمہ کے ساتھ پڑھ کر پانی دم کر کے پی لیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ پانی یا دودھ پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اللہ ٹھیک کر دے گا۔ محترم ناظرین، یہ سورہ لقمان جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو دانائی عطا کی، یعنی حکمت عطا کی، اس لیے سورہ لقمان میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو جو ہے وہ دانائی اور حکمت عطا کی، یعنی وہ علاج بھی کرتے تھے لوگوں کا۔
تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت پیاری صورت ہے، اس کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ اور جیسے میں نے بتایا، اور اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ ایک تو قیامت کے دن جو ہے وہ ان کا ساتھ ہونا، لقمان علیہ السلام کا ساتھ ہونا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اور دوسرا، جو بندہ اس کو روزانہ پڑھتا ہے تو جتنے لوگ نیک کام کرتے ہیں، جتنے نیک عمل کرتے ہیں، ان سب سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نیکیاں اس بندے کو، پڑھنے والے کو عطا کرے گا۔ اور 10 گنا نیکیاں، یہ نہیں کہ ایک گناہ بھی نہیں ہے، یعنی جتنے نیک عمل کرنے والے ہیں ان سب سے زیادہ 10 گنا نیکیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں درج کر دے گا۔ تو بہت بڑی سعادت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، بہت بڑی سعادت ہے اس کی۔ اس کو ضرور پڑھا کریں۔ سورہ لقمان جو ہے اس کی بہت بڑی فضائل ہیں، اس کے بہت اس کے بارے میں پڑھا ہے، تو زیادہ جو ہے وہ بیان کرنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر اتنی لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے، آپ لوگ بھی تنگ ہو جاتے ہیں دیکھنے میں۔ تو اس لیے چھوٹی سی اور معقول سی بات جو ہے اس میں کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بات بنتی ہے عمل سے۔ جتنی مرضی باتیں کرتا رہے بندہ، اور اگر عمل نہ ہو تو پھر بات جو ہے وہ نہیں بنتی، بات عمل سے بنتی ہے۔ تو بات جو ہے عمل سے بنتی ہے، اس لیے عمل کریں، اس کو پڑھا کریں۔ بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑی پیاری صورت ہے اس کی فضیلت بہت ہے، اور چھوٹی سی صورت ہے۔ تو آپ کم از کم جو ہے روزانہ ایک بار جو ہے وہ تو ضرور پڑھا کریں اس کو۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات بنتی ہے عمل سے، بغیر عمل سے کوئی بات نہیں بنتی۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔